وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. زباں پر بار خدائی کس کا نام آیا، زباں پر بار خدائی کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. صدر ذی وقار اور حاضرین والا تبار، آزادی کا نام زباں پر آتے ہی مسرت و انبساط کی لہر انسان کے رگوں میں دوڑ جاتی ہے، کیونکہ آزادی زندگی کی مانگ میں افشاں بھر کر اسے حسین و جمیل بنانے کا دلکش اقدام ہے. آزادی اپنے آرزوؤں کے چمنستان میں گل و گلاب کی کاشتکاری کا نام ہے. آزادی اپنے تخیلات اور واردات قلب کے بے باکانہ اظہار کی ایک حسین شکل ہے. آزادی اپنے دین و ایمان کی کھیتی میں ابر رحمت کی تراوشیں بکھیرنے اور اسے پروان چڑھانے کا کام ہے. آزادی اپنے نظریات کی آبیاری اور اپنی روایات کی پختہ کاری کو کہتے ہیں. آزادی حیات انسانی کو انقلابی زندگی سے آشنا کر کے سفر دہر سے باطل کو مٹانے اور ناموز اصلی کو سینے سے لگانے کی عہد آفرین کوشش ہے. آزادی کا لہجہ پیام ابدیت، آزادی کا لہجہ پیام ابدیت، محکوم کا لہجہ نہیں مرگ مفاجات. آزادی کا اندیشہ حقیقت پہ بھروسہ، آزادی کا اندیشہ حقیقت پہ بھروسہ، محکوم کا اندیشہ گرفتار خرافات. اور محکوم کو پیروں کی کرامت پہ بھروسہ، محکوم کو پیروں کی کرامت پہ بھروسہ ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامت. صاحب صدر نشین اور حاضرین با تمکین، اس زندہ کرامت کی طلب و جستجو میں مسلمانان پاک و ہند نے قائد اعظم علماء و مشائخ اہل سنت کی قیادت میں وہ معرکہ عظیم سر انجام دیا، جس کے طفیل ہم آزادی کی دلہن بھی ہلانے میں کامیاب ہو گئے اور ہمارا صدیوں سے اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو گیا. اس آزادی کے اصول کے لیے ہم نے انگریز اور ہندو سے جو مکر کی لڑائی لڑی اور ان دونوں دشمنوں کو شکست فاش دے کر ہم پاکستان کا بے نظیر خطہ پانے میں کامیاب ہو گئے. اس آزادی کے اصول کے لیے ہم نے خاک و خون کے وہ دریا عبور کیے جن کے تصور سے بدن کے روٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس آزادی کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے آبائی وطن، گھر بار اور آباء و اجداد کی ہڈیاں تک اس دشمن کے حوالے کر دی جس کی وحشت اور بربریت سے ہم پوری طرح آگاہ تھے. اس لالے بے بہا کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنی عزت اور ناموس تک کو خطرات کے سپرد کر دیا. مہمانان ذی وقار، ہم نے پاکستان حاصل کر لیا، اپنے ارمانوں کی جنت آباد کر لی، صدیوں کی آرزوؤں کو پروان چڑھتے دیکھ لیا. لیکن کیا ہم نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کے لیے تاریخ کی عظیم الشان قربانی ہم نے دی؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا. 67 سال گزر گئے مگر ہم اس دشت نووردی میں قیس و فرحات کی سنت ادا کر رہے ہیں. نصف سے زائد نہیں ہونے پائی مگر ہم اپنی منزل مخصوص سے دور نہیں، بہت دور اندھیرے میں ٹمکٹویاں مار رہے ہیں. گردش لیل و نہار 67 سال آگے جا چکی مگر ہم الٹی زفندے لگا کر کولوں کے پیر کی طرح وہیں ہیں جہاں سے چلے تھے. رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر، رہنماؤں کو سجا کر منزل مقصود پر ٹھوکریں کھاتا ہے تاریکی میں منت کا جلوس. جن بہشتی مقبروں پر ہو گئے روشن چراغ، ملت بیزا یہی تھے چند جنتی کے نقوش. سامعین فی قدر ساتھیوں، کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ شہیدوں کی قبروں پر اپنے قصر عالی شان تعمیر کر کے اپنے عیش و عشرت کی داد دیں گے؟ کیا ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ دختران ملت کے جلوس نکال کر ان کا حسن و جمال زمانے کو دکھائیں گے؟ کیا آزادی اسی کا نام ہے کہ مسلمان برلاؤں اور ڈالمیاں کی ایک جماعت تیار ہو جو اپنی سرمایہ داری اور سود خوری سے ملت بیزا کا خون چوس چوس کر اپنی توندے بڑھائیں؟ کیا آزادی اسی کو کہتے ہیں کہ ایک طرف سربفلت بلڈنگیں اور دوسری طرف غربت اور خستہ حالی کی یلغار، ایک طرف سرمایہ دار کا غرور اور ناز تو دوسری طرف بندہ مزدور کے تلخ اوقات کار، ایک طرف لطف خرام ساقی و ذوق نوائے چم تو دوسری طرف بھوکے پیٹ سے شب و روز جنگ، ایک طرف عیش و نشاط کی امنگ ترنگ اور اس کے مظاہر رنگا رنگ تو دوسری طرف زندگی کی ہر امنگ بے نصیبی سے ہم آہنگ. کیا پاکستان کی جنگ کا یہی وہ نقطہ دل پذیر تھا جس پر ہم آج ڈٹو ہو رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ پاکستان اس نے حاصل کیا تھا کہ
اس لیے آزاد کیا گیا تھا کہ یہاں اسلام کے نظام حیات کی عملداری ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آبیاری کی جائے گی، فرمایا داغ سے خون نچوڑ کر غریبوں کی تن پروری کی جائے گی، جاگیرداری کا خاتمہ کر کے کاشتکار کی دنیا آباد کی جائے گی، گھر منڈی بازار اور کارخانے میں خدا کا قانون جاری کر کے اسے جدل و فریب سے پاک کر دیا جائے گا، استحصال جبر اور ظلم کی ہر شکل ملیا میٹ کر کے رکھ دی جائے گی، قانون کے دربار میں شاہ گدا ایک حیثیت کے حامل ہوں گے، فرعونوں نمرودوں اور حامانوں کے تخت عہدے کر دیے جائیں گے اور اقتدار کی بھاگدوڑ عدل فاروقی کے ہاتھ ہوگی، ایک صالح قیادت برسر اقتدار ہوگی جو زندگی کے چمنستان کو ہدے کا ارم بنا دے گی۔ میرے محفل ہم سمجھتے تھے کہ ہماری آزاد پالیسی ہوگی اور آزاد سوچ، ہم کشکول گدائی دے کر سوالی کی حیثیت سے در در کی ٹھوکریں کھاتے نہیں پھر رہے ہوں گے، بلکہ اپنی روکی سوکھی کھا کر عزت کی زندگی گزاریں گے۔ ہم غیرت دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار ناجار کے ہاتھ نہیں بیچیں گے، بلکہ تحفظ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقا کے لیے اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ صاحب قدر ساتھیوں، آج کی شب کے بعد سورج ہمیں 23 مارچ کا وہ لازوال دن دکھائے گا جسے یوم پاکستان سے تعبیر کیا گیا، جس میں قرارداد پاکستان منظور کی گئی، جس میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا گیا۔ اس تاریخی اور ناقابل فراموش دن کے سرحانے کھڑے ہو کر سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے وہ مقاصد حاصل کر لیے جو تحریک پاکستان کے محقق تھے اور جن کے حصول کے لیے قائد اعظم علماء و مشائخ اہل سنت کی قیادت میں وہ عظیم الشان تحریک اٹھی تھی جس نے دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا؟ ان سوالوں کے جواب پاکستان پر فدا ہونے والے شہید مانگ رہے ہیں، ستلج اور بیاس کی لہروں میں بہنے والا لہو مانگ رہا ہے، لٹی ہوئی عصمتوں کی فریادیں مانگ رہی ہیں، قوم سے، حکمرانوں سے اور کشتی ملت کے ناخداؤں سے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اپنی اور کروڑوں پاکستانیوں کی دلی آواز کو اشعار کے قالب میں ڈھال کر اپنی تقریر کا اختتام کرتا ہوں کہ میرے وطن کے رہنماؤں، میرے وطن کے رہنماؤں ایک ایسا آئین بناؤ، میرے وطن کے رہنماؤں ایک ایسا آئین بناؤ جس میں ہو صدیق کی عظمت، جس میں ہو عثمان کی عقیدت، جس میں ہو فاروق کی جرأت، جس میں ہو حیدر کی شجاعت، مٹ جائے ظلمت کے گھاؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ تاریخ کی تدبیر ہو جس میں، خالق کی تقدیر ہو جس میں، محکم کی زنجیر ہو جس میں، قرآن کی تفسیر ہو جس میں، ملت کے جذبات جگاؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ عقل و خرد کی آنکھ کا تارا، طوفان میں مضبوط کنارہ، مفلس اور نادار کا پیارا، جو دو عمل کا بہتر دارا، فکر و نظر کی شمع جلاؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ سر توڑے جو مغروروں کا، ساتھی ہو جو محجوروں کا، دار ستم کے منصوروں کا، محکوموں کا مجبوروں کا، چل نہ سکے سردار تداؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ خدمت انسان کام ہو جس کا، فیض سخاوت عام ہو جس کا، کام فقط اسلام ہو جس کا، شان سلف پیغام ہو جس کا، وقت کے پرچم کو لہراؤ، ایک ایسا آئین بناؤ۔ پاکستان